بسم اللہ الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا هذا میں تو گاڑی میں چل پڑی بھائی. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس وقت شعبان میں ہیں اور رمضان کی آمد ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتا ہے کہ یہ کچھ دن تمہارے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں، دیٹ مینس obligatory کر دیے گئے ہیں، 30 دن یا 29 دن اس رمضان کے مہینے کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں. اب جو تم میں سے I'm just saying the translation from my memory، جو تم میں سے اس قابل ہو، صحت مند ہو، ہوش مند ہو، جو رکھ سکے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے یہ روزے پورے کرے. اگر کوئی سفر میں ہو، بیمار ہو یا کسی ایسی تکلیف میں ہو جو نہ رکھ سکے تو وہ اس وقت چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں اسے یہ روزے پورے کرنے پڑیں گے. اور جو بالکل ہی نہ رکھ سکے کسی ایسی عذر کی جیسے میڈیکل پرابلم یا اولڈ ایج، تو وہ پھر ان تمام روزوں کا فدیہ عطا کرے. ٹھیک ہے، تو یہ روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے قوموں پر فرض کیے گئے تھے. یہ بھی بتاتا ہے اللہ تعالیٰ اس لیے تاکہ ہم یہ نہ سوچیں ہم ہی پہ کیوں فرض کیے گئے، تم سے پہلے کی بھی امتوں پر فرض کیے گئے تھے اور تم پر بھی فرض کیے جا رہے ہیں. اور تمہارے روزے جو ہیں وہ فجر سے پہلے ختم کرنا ہے، چھوڑنا ہے سحور کر کے، اور افطار کرنے کے وقت مغرب کی اذان پر آپ نے روزہ کھولنا ہے. اور سحور کو بہت ساری اہمیت اور افضل بنایا کہ بہت ضروری ہے کہ آپ سحور کریں، اور جتنی دیر سے سحور کریں آپ کو اس کا اجر زیادہ ہے، اور جتنی جلدی آپ افطار کریں آپ کو اس کا اجر زیادہ. تو دونوں طرف اللہ نے افضل وقت بھی بتا دیا. تو ایک تو یہ کہ اگر آپ کو دیکھیں سب کی الگ الگ سہولتیں ہوتی ہیں، سب کی الگ الگ پریکٹس ہوتی ہے. تو اگر آپ کو یہ ہے کہ آپ رات کو کھانا کھا کے سونا چاہتے ہیں اور آپ سے صبح 3 بجے اٹھ کر نہیں کچھ کھایا جاتا ہے، تو کم سے کم پانی پی کر ایک کھجور کھا لیں اس نیت سے کہ یہ سحور ہے تو سحور کھاؤں، اور آپ کو اس کا اجر مل جائے. تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کھا رہی ہیں اور اذان شروع ہو گئی ہے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے تو اس کو چھوڑیے مت، اس کو پورا کر لیجیے. اب یہ اور بات ہے کہ تربوز پکڑ لیا آپ کے ہاتھ میں اور کہا میرے شوال نے کہا تھا آسان ہو رہی تھی چھوڑنا نہیں تھا، میں نے تو اس کو پورا کھانا ہے. تو یہ نہیں کرنا. پر اگر جو آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر ایک بریڈ کا پیس ہے یا نوالا یا تھوڑا سا کھانا رہ گیا ہے while the azan is going on، نماز کا ٹائم شروع نہیں ہوا ہے، you quickly finish whatever you eat. ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ اذان سے پہلے ختم کر لیں، وہ زیادہ افضل ہے. لیکن اگر اذان کے وقت ایسے ہو جاتا ہے نا، بعض اوقات ہم سب انسان ہیں، دیر سویر ہو جاتی، اٹھتے ہیں دیر سے، کبھی کبھی اٹھتے ہی اذان پر ہیں تو اٹھ کے پانی پی لیں. ٹھیک ہے، اور اس نیت سے کہ یہ میری سحور. اور افطار کے اوپر میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو غلطیاں ہیں نا وہ والی صرف بتاؤں گی آپ کو، اس کے علاوہ میں کوشچن آنسرز کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ آپ لوگ اپنے سوال خود پوچھیں اور میں وہ جواب دوں، آپ سے بلا وجہ والی گفتگو نہ کروں. تو جو ضروری باتیں میرے ذہن میں جو غلطیاں ہیں وہ میں صرف بتاؤں گی. دوسری غلطی یہ ہوتی ہے جو میں نے بہت دفعہ دیکھی ہے کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے مغرب کی، لوگ کھجور پکڑ کے پتہ نہیں دعائیں شروع کر دیتے ہیں، کیا بولنا شروع کر دیتے ہیں. کھجور پکڑ میں سوچ رہی تھی کب منہ میں ڈالیں گی کب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آنیسٹلی جیسے ہی اللہ اکبر ہو بسم اللہ کہہ کے منہ میں کھجور ڈالنے پر پانی پئیں، اس کے بعد دعا کرنی ہے ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ دعا ہے مسنون from نبی صلی اللہ علیہ وسلم which is after breaking your fast, not before. ٹھیک ہے، بیفور تو آپ جو دل میں چاہتے ہیں جو ہمیں بتایا اللہم لک قسم تو وہ سب that's not from سننا. ٹھیک ہے، it's got nothing to do with سننا. clear that mind. This is the only دعا. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ذهب الظماء، گئی میری پیاس. اوکے، بھوک.
وَأَبْتَلَّتِ الْعُرُوقِ اور تر ہو گیا میرا گلا، وَثَبِّتَ الْأَجْرَ انشاءاللہ ثابت ہو گیا میرا اجر انشاءاللہ اللہ کے پاس. تو پہلے کھاؤ اور پیو تو صحیح، پھر یہ دعا پڑھو گے نا. تو یہ ہے دعا جو سنت سے ثابت ہے فور افطار. تو افطار میں ڈونٹ وری اباؤٹ what you have to say before. There's nothing to say before. Just say Bismillah, and it's not Bismillah Rahman Rahim. اکثر لوگوں کو یہ بھی غلطی سنائے بولتے ہوئے کہ وہ پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے کھانے سے پہلے. It's just Bismillah. Before drinking and before eating, it's only Bismillah, not the whole thing. Okay? Just say Bismillah, have your food. And then after you really feel کہ تر ہو گیا گلا آپ کا تر ہے، اندر تک پانی جا رہا ہے آپ کے، آپ نے کچھ کھا بھی لیا، اس کے بعد آپ یہ دہد الدم پڑھ لیں. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ضروری چیزیں تھیں جو مجھے آپ کو بتانی تھی رمضان کے سلسلے میں. جو میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں نوٹس کرتی ہوں تو اس کو میں سامنے آپ کے لا کے رکھنا چاہتی ہوں تاکہ ہم یہ مسٹیک نہ کریں. دوسری چیز یہ کہ ایک تو یہ کنفیوژن ہوتا ہے there is no right or wrong. تو I'm just going to tell you two scenarios. ٹھیک ہے. میں آپ کے گھر آئی ہوں افطار کرنے اور آپ نے ٹیبل پہ سجایا ہوا ہے افطار، کیونکہ تواضع کریں گے نا مہمان کی، اور یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ آپ اپنے مہمانوں کی تواضع کریں. تو ٹھیک ہے، آپ نے بہترین چیزیں لا کے اپنے ٹیبل پہ رکھ دی ہیں. تو آپ سوچیں مجھے، میں صبح کی بھوکی ہوں، روزے سے آئی ہوں، یہ بھی بھوکی ہیں، یہ بھی بھوکی ہوں، ٹیبل پہ سب کچھ پڑا دکھ رہا ہے. تو ہم تو لپکیں گے نا بسم اللہ کہہ کر جیسی اذان ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو جب ٹیبل پہ یا دستر پہ کھانا لگ گیا ہے تو بسم اللہ کر کے پہلے کچھ کھا لیا، اس کے بعد نماز پڑھی جائے. ٹھیک ہے. یا آپ اس طرح کریں کہ ٹیبل پہ کھانا نہ لگائیں، آپ صرف کھجور اور پانی رکھتے ہیں اور سب کو بتا دیں مہمانوں کو کہ ہم پہلے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد آرام سے کھائیے جتنی دیر کھانا ہے. اس میں جلد بازی میں کھانے کی ضرورت نہیں. کھجور لیں، سب کو پانی شربت یعنی کچھ ڈرنک رکھ دیں، کھجور رکھ دیں کہ آپ نے کچھ کھجور کھا لیا، کچھ پانی پی لیا، نماز کو کھڑے ہو جاتے. نماز پڑھ کے then we can sit to eat, no problem. So دونوں سینیریوز ہیں. there is no right or wrong, but once the food is on the table then the food has the right. ٹھیک ہے. then food takes the precedence over namaz, remember that. Okay. then you must eat because you can't let people keep seeing it, کیونکہ پوری نماز میں وہ سموسے پکوڑے چھولے چنے پٹاٹے سب یاد آتے رہیں گے، وہ نماز کا خوشبو سارا ٹیبل پہ ہوگا. تو which is not right. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جو روزہ نہیں رکھے ہوتے ہیں وہ فکر بھی ہوتی ہے، خوشبو کہاں سے آئے گا، فکر یہ ہوتی سموسے تو بچیں گے نہیں، پکوڑے تو سب نے کھا لیے، سن رہے ہیں ہم پیچھے سے سب ختم ہو رہا ہے، میرا سارا کچھ دھیان پیچھے ٹیبل پر ہے، آگے نماز چلی کب ختم ہوگی، جلدی ہو میں پلٹوں لوں. It shouldn't be like. It shouldn't be like. You know, I remember I attended an iftar it was by somebody in a big hotel, and there were 1,000 people in iftar. تو میں نے سوچا کہ you know, it's a buffet, it's a big, اور آپ کو پتہ people will just throng over the tables because I understand بھوکے ہیں سب، روزے سے ہیں, but everybody has to break the fast. صرف آپ کو تو نہیں روزہ پڑھنا، مجھے بھی تو کھولنا ہے، پر آپ پہلے سے لوگوں نے کچھ لے کے بھی ٹیبل پہ لے آئے تھے، وہ سب ٹھیک تھا. کیونکہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا I'll go and pray first, then I can peacefully eat, because I will keep worrying about my نماز کھاتے کھاتے کہ نماز کو وقت نکلا جا رہا ہے، وقت نکلا جا رہا ہے، وہ پھر مجھے کھانے میں بھی مزہ نہیں آتا ہے. And I can't eat fast, I'm a very slow eater. So I took dates and pani and I went for namaz. I was the only one. پوری مسجد خالی تھی. I was the only one, and there was one more lady who came, and then she was saying, میں نے سوچا مسجد میں جگہ نہیں ملے گی، اتنے لوگ ہیں، مگر کوئی بھی نماز کو نہیں آیا. And I prayed namaz, did my adhkar, کیونکہ you know when you break fast آپ کی دعا قبول ہوتی ہے اس وقت. ٹھیک ہے، آپ اپنی دعائیں بھی مانگے اس وقت. And I went there, and believe me, one lady said, تم نماز کو چلی گئی،
فلاں چیز بھی ختم ہو گئی، فلاں چیز بھی ختم ہو گئی، وہ تو بہت مزے کی تھی، یہ تو ہے ہی نہیں بچا ہوا. میں نے اس کو کہا کوئی بات نہیں، مجھے نماز وقت پہ ملی، جو مجھے ملا وہ تمہیں نہیں پتا، یہ سب پھر مل جائے. جو میرے نصیب میں ہے وہ ٹیبل پہ ہوگا، لکھا ہوا ہے نا میرے نصیب میں کیا ہے. اگر یہ پانی میرے نصیب میں تھا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تانیہ نہ دیتی. نصیب میں تھا تو میرے سامنے آ گیا اور میں نے پی لیا، ٹھیک ہے نا. اور نہیں ہے نا نصیب میں تو سامنے ہوگا، میں چھو نہیں پاؤں گی. اور یہ چیزیں ہوئی ہیں، ہم نے دیکھی ہیں ایسے ہوتے ہوئے کہ چیز سامنے ہم ریچ نہیں کر پاتے، نصیب میں نہیں ہوتا تو وائی واری، جتنا ہے اتنا ہی ملے گا. اگر ہے نصیب میں ریفل ہو جائے گا، نہیں ہے تو ریفل کے بعد بھی نہیں ملے گا، وہاں لوگ جھمگٹا بنے رہیں گے. آپ کیا لڑکے کھانا لیں گے کسی جگہ سے؟ ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو دیٹ، یو نو. سو دیز آر دا تھنگز یو ہیو ٹو وری اباؤٹ. اور یہ بھی کہ لوگ افطاریاں بند کر دیتے ہیں، دے تھنک کہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں صرف عبادت کرنی چاہیے. افطار کرانا بھی عبادت ہے اور بہت بڑا اجر ہے جو آپ مس کریں گے، کیونکہ جتنے لوگوں کو آپ افطار کرائیں گے، چاہے آپ کھجور اور پانی ہی کیوں نہ دیں انہیں، ان سب کا اجر آپ کے اس میں آئے گا، اکاؤنٹ میں آئے گا. تو when you stop doing it, you stop getting that ajr, you are missing out on one ajr, and you are also refusing a sunnah, rejecting a sunnah, because it was the sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam کہ سفرے پہ لوگ جمع ہوں اور افطار کریں. اور جس کو تم افطار کراؤ گے ان کا روزے کا ثواب بھی تمہیں ملے گا اور انہیں بھی ملے گا. اور کہا کہ جو آئے گا تمہارے پاس افطار کرنے، وہ دعا کر کے جائے تمہارے پاس، وہ دعا بھی سکھائی کہ اللہ تمہیں برکت دے، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے، تمہاری مغفرت فرمائے اور تمہارے رزق و روزی میں اور لوگوں کا اضافہ کرے. یہ ساری چیزیں آتی ہیں ان چیزوں میں. تو ڈونٹ مس آؤٹ آن ون عبادہ اینڈ تھنک دس از ناٹ عبادہ. فیڈنگ پیپل is such a big ibadah that it is there in the surah جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں پر تکلیفیں تب آئیں گی جب وہ ایک دوسرے کو کھلانا چھوڑ دیں گے. You have to feed people. Call people on your sufra and feed them. And the more people feed in your house, the more you will get from Allah. جب تم اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ گے تو اللہ تمہیں اور کھلائے. کبھی مت سوچو کہ کبھی تم پہ کمی آئے گی، کبھی نہیں آئے گی. الحمدللہ رب العالمین. تو بس یہی مجھے کہنا تھا، ضروری باتیں. اور قیام اللیل کے بارے میں صرف اتنا بتانا ہے کہ تراویح، قیام اللیل، تہجد is all one. It's all قیام اللیل. ٹھیک ہے. And Nabi sallallahu alaihi wasallam used to only pray 8 rakah. He never prayed beyond 8 rakah any time in his lifetime, in Ramadan or out of Ramadan. Always just 8 rakah. ٹھیک ہے. تو 8 رکعت سنت ہے، لیکن 2 رکعت بھی آپ قیام اللیل کر سکتے ہیں. 15 20 30 40 اپ ٹو یو، اس پہ جھگڑا مت کرو. 2 رکعت کر لو، نہیں ہے زیادہ ٹائم تو، تھکے ہوئے ہو، مجبوری ہے، 2 رکعت قیام اللیل ہو گئی. اور اس کے بعد وتر ادا کر لو. وتر 1 رکعت بھی ہو سکتی ہے، 3 ہو سکتی ہے، 5 ہو سکتی ہے، 7 ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اپ ٹو 9، بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. دس از وتر. اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ 2 + 2 + 2 + 2 then 1. Witr is only 1. The rest of the twin rakas are called the shafa. The shafa wal witr. Okay? So you can combine all together with 1 takbir and 1 salam. You can separate them. 2 پڑھ کر پھر 1 الگ سے پڑھ لو یا صرف 1 پڑھ لو. کوئی پرابلم نہیں، گناہ نہیں. اپنے پہ بوجھ مت ڈالو، یہ نفلی عبادت ہے. نہ کسی کو کمتر کہو کہ تم نے کیا صرف 2 رکعت پڑھی، میں تو 20 پڑھ کر آیا. ارے یار، تو دیٹس اوکے. تمہاری کیا پتا 20 میرے 2 سے کم نکلے. جو 2 میں نے پڑھی ہے کس طرح پڑھی میں جانتی. تمہاری 20 ہو سکتا ہے اس میں سے کم نکل جائے. بیکاز جو ہم نماز پڑھتے ہیں، جب جتنا خشوع ہے اتنی ہم کو ملے گی. ایک نماز میں کبھی کبھی ہم کو صرف 1/10 ملتا ہے. ہم نے سوچا 4 رکعت فرض پڑھی ہم نے ابھی ظہر کی، کتنا ملا ہمیں اس میں سے؟ شاید 110 120. ہو سکتا ہے بیچ میں ہم سوچ رہے تھے تانیہ نے کیا پکایا ہوگا.
اب اس نے کیا کھلایا, چائے پلائے گی یا نہیں پلائے گی, اس نے میٹھے میں کیا بنایا, گئی وہ ساری مائنس 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 مائنس. بیچ میں خیال آیا, اللہ آج میں نے کچھ سنا ہے تیرے بارے میں تو میں بالکل خوشو کرنا چاہتی ہوں, یہ کاؤنٹ ہو گیا پلس, باقی سب مائنس ہو. So when your mind wavers, it's all minus. Where you thought of Allah, you were with Allah, that is plus. So remember, what you pray doesn't matter how many, it's how you quality. ٹھیک ہے نا. اگر ابھی میرے سامنے تانیہ رکھ دے ایک بڑا سا تھال بریانی کا, لیکن کچے چاول ہے, گوشت گلا نہیں ہے, نمک زیادہ ہے, اس کی شکل اچھی نہیں, خوشبو اچھی نہیں, لیکن تھال بھر کے, یا ایک پلیٹ رکھے گی جس میں تھوڑی سی بریانی ہوگی لیکن زبردست, what would I prefer? مجھے وہ تھال نہیں چاہیے, کھا ہی نہیں سکوں گی ایک نوالا بھی, مجھے قبول ہی نہیں ہے. تو اللہ کو وہ کیسے قبول ہوگا آپ کے 20 رکعت اگر اچھے نہیں تھے, آپ نے کمپٹیشن میں پڑھے تھے, اس کو اور اس کو دکھانے پڑے تھے. اور افضل نماز آپ کے اپنے گھر میں. Don't throng into masjids. Try to pray as much as possible in your homes, in the corner of your home. Make a place of your namaz in your home where you will pray, and that is the best part of ajr that you will get in Ramadan, to pray in your homes. Unless, of course, you are outside and you have to go to a masjid, or you don't know how to read Quran, so you go to listen to Quran, that's different. But best and afzal, more rewarding, is for you to pray in your home rather than in any masjid, even behind Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay? You'll get less ajr than praying at your own home, in your own room. Okay? I hope I'm clear on that. Any questions? I can take questions, if there is any question. People on Zoom can ask a question now. Anybody from Zoom want to ask a question? They can ask, please. Anybody wants to ask any question here? جی جی ضرور پوچھا. جیسے آپ نے بولا نماز گھر میں پڑھنا ہوتی ہے, لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو رمضان کے بعد جو عید کی نماز ہے وہ آپ جا کے مسجد میں ادا کریں. مسجد میں نہیں, مسجد میں نہیں. Good, you asked this question. Sister is asking the question کہ میں نے کہا کہ آپ کے لیے افضل ہے گھر میں نماز پڑھنا, لیکن عید کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھنے نکلے. Yes, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تھا تو انہوں نے عید کی نماز کے لیے اسپیسیفکلی حکم دیا, حکم, کمانڈ آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے تو رمضان کی صرف بات کی تھی, ابھی عید والی بات نہیں کی ہے. مے بی نیکسٹ ویک میں نے سوچا تھا کہ عید پر بتاؤں گی, لیکن ابھی اچھا آپ نے پوچھ لیا. عید کی نماز کے لیے وہ مردوں سے انہوں نے الگ اور خواتین کے پاس الگ آ کر خطبہ دیا اور کہا کہ ہر خاتون کو بھی چاہیے کہ وہ جا کر عید کی نماز عید مصلی میں پڑھے, عید گاہ میں, مسجد میں نہیں, عید گاہ میں کھلے آسمان کے نیچے. ٹھیک ہے, عید مصلی میں جا کر نماز پڑھے. unless you live in a country or a city where there is no Eid Musalla, then you pray wherever it is arranged. But if there is an Eid gah, Eid Musalla, don't pray in the masjid. مسجدوں میں جہاں جہاں الاٹ کرتے ہیں عید کی نماز, that's for people who are crippled, handicapped, old, or who can't afford to reach a musalla. But we are not in that category, none of us. ابھی سیل لگے گا مسلح کے برابر نہیں, آگے بھی 2 میل ہم پہنچ جائیں گے وہاں دکان کھلنے سے پہلے. یہاں سیل لگنے والی ہے تو ہمیں کہیں جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو مسلح ہم پہنچ سکتے ہیں. عید مسلح پہنچے. تو ایک عورت نے کہا کہ میرے پاس عبایا نہیں ہے, میں کیسے جاؤں, تو میں نہیں جاؤں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی سے بورو کرو عبایا, مگر جاؤ. ٹھیک ہے. دوسری نے کہا مجھے پیریڈز ہیں, میں کیسے جاؤں. انہوں نے کہا تمہیں پیریڈز ہیں, تم بھی جاؤ, اور جا کے پیچھے کھڑی ہو جانا دیوار سے لگ کے. تو if you go to the Eid Musalla, because میں ایوری ایئر جاتی ہوں, میں وہاں پہ میں بہت کچھ آرڈر مینیج کرتی ہوں, تو پیچھے ایک لائن بناتے ہیں ان عورتوں کی جن کو پیریڈز ہوتے ہیں, اور میں اعلان کر کے پوچھتی بھی ہوں کسی کو پیریڈز یہاں بیٹھے گا نہیں صف میں, سب پیچھے جا کے کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے, صف میں کوئی نہ بیٹھے. جو پیریڈ والی صف میں بیٹھ گئی اس پوری صف کی نماز کینسل, اور اس لڑکی پر گناہ آئے گا. تو جو خواتین پیریڈز ہیں وہ بھی جائیں گی عید مسلح. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ عید کے دن کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھنا، کیونکہ اس دن فرشتے آتے ہیں اور سکینہ برسا کے جاتے ہیں اور رحمتیں برستی ہیں، تو تم رحمتوں سے وہ نہ ڈپرائیو نہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے، تو عید کی نماز کا صرف سلسلہ ہی الگ. اٹس ناٹ دا نارمل نماز اور اٹس ناٹ ان اے مسجد، اٹس ان اے کھلا آسمان کے نیچے. مسجدوں میں they have kept for certain mosques to make it easy for people to reach who can't reach the musalla, but it is not for those who can reach the musalla. Okay, masjids are not for those. Any other question? Yeah, I just wanted to doubt. Sure, boliye, Not a doubt, it, I was thinking about it. bataiye. کہ جیسے حضرت محمد کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، ایون پروفیٹ کے زمانے میں، he did not do the compiling of Quran. جی یہ سب عثمان کے زمانے میں ہوا، اور وہ بھی اسی لیے ہوا کہ صحابہ جو تھے ان کی اور رضا کی جلدی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی. ہو جی گئی، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس ٹائم قرآن پاک کی وہ حافظ ہوتے تھے، پروفیٹ کے قریب ہوتے تھے، وہ اسٹور نہیں ہوتا. کیا وہ حضرت عثمان کے زمانے میں کم اسٹور نہیں ہو رہا تھا، کم تھے کہ نہیں، ان کو یہ تھا کہ ہمارے بعد ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا. ابھی جتنے بھی لوگ ہمارے کنٹمپرری جو ہیں حفاظ موجود ہیں، ابھی بھی بہت حفاظ ہیں، آگے کیا ہوگا کسے پتا. تو ایسا نہ ہو کہ آگے یہ حفاظ اگر کسی خطرے میں پڑ گئے تو کہیں قرآن بالکل کسی کے ہاتھ ہی نہ لگے. تو بہتر ہے کہ کمپائل کر لیں تاکہ ایک جگہ سٹور بھی ہو جائے، ریٹن میں آ جائے، تاکہ اگر انہیں کچھ ہو بھی گیا تو there will be written copies after that. تو پارچمنٹس پر، لیدر کی پارچمنٹس پر وہ لکھا گیا قرآن شروع میں، کرتے کرتے پھر کمپائل ہوا تھا. اس وجہ سے کمپائل کرنا پڑا تھا کیونکہ اگر آپ چلیں گی میرے ساتھ، اگر ہسٹری میں میرے ساتھ اگر آپ فالو کریں گی سیرہ، تو you will realize that by the time عثمان رضی اللہ عنہ's time came, Muslims had a lot of problems. Muslims were fighting Muslims. بہت زیادہ تکلیف کا ٹائم ہو گیا تھا. اسی لیے تو عثمان رضی اللہ عنہ کی جس طرح سے ڈیتھ ہوئی، اور پھر obviously because he was murdered, he was killed, not martyred as such in a jung or something, he was basically murdered, and because of that there was so much problem when Ali took over. Ali radiallahu anhu, when he took over, there was a lot of problem, and then people of Usman radiallahu anhu's family wanted revenge, and Ali radiallahu anhu did not want to take revenge because he did not want to fight Muslims. تو حالات بہت خراب ہو چکے تھے. So it's a good thing that it was compiled, because see when he thought رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں، حفاظ دیکھیں اب ردا کی جنگوں میں ہم نے اتنا کچھ کھویا، آگے اور کیا کیا ہوگا پتہ نہیں. تو کم سے کم we should compile it so that we have a written form of Quran which all the حفاظ should agree یہ کریکٹ ہے, because they were the only ones who knew it by heart. You know, ہر زیر زبر پیش ان سب کو پتا تھا. اس وجہ سے it is called عثمانی رسم الخط. Okay, and there is a Kufi رسم الخط as well, اور دونوں it's just the same exactly, but this is why it is called عثمانی رسم الخط, because that was done by جی, اور اس وجہ سے کرنا. Any other questions? جی بولے. Yes, وطر نفلی عبادت میں آتی ہے definitely, مگر tahajjud is different. Again I'll explain that to you. Witr is not nafli. No, sunnat ہے. And sunnat موقدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم said کہ وہ وطر کو اتنا پسند کرتے تھے کیونکہ اس پر قرآن کی سورت بھی اتری ہے جس پر میں نے پورا درس دیا ہے. اوکے, اباؤٹ وطر. تو قرآن میں آ چکا ہے وطر کے بارے میں. تو وطر از ناٹ نفل, بٹ قیام اللیل completely is nafil, the whole thing. So whether you call it tahajjud or you call it tarawih or you call it, why I say qiyam al-layl, because it just means the night prayer. So and by the way, just to further clarify what is night prayer, اس کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ قیام اللیل کا ٹائم شروع ہوتا ہے when it is
4 فرض عشاء کے اور 2 سنت جب آپ نے پڑھ لی اوکے اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر نیت کر کے کہہ سکتے ہیں میں قیام اللیل پڑھ رہی ہوں. تو 2 رکعت اس کے بعد اگر آپ نے پڑھ لی تو سمجھ لیں آپ روز تہجد پڑھ رہے. ٹھیک ہے. You don't have to get up and but افضل وقت is just before فجر اور اس کے لیے بھی 1/3 of the last part of the night. So now there is a calculation required. Mathematical calculation is required. As of today تو میں آج کا حساب بتاؤں گی پھر آپ اس وقت کا جس دن آپ کو کرنی ہے اس دن کا حساب آپ پکڑیں گے کیونکہ یہاں ڈے اور نائٹ ٹائمنگ بدل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آج کا حساب یہ ہے کہ فجر واز دس مارننگ ایٹ 5:13. ٹھیک ہے. تو اگر سمجھیں 5:15 بجے فجر ہو رہی اور عشاء کب ہوئی ہے اراؤنڈ سے 7:45 کچھ ایسے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تقریباً 8 بج جاتے ہیں تو ہم اس کو ذرا ہول فگر لیں گے 8 بجے سے لے کے 5:15 تک. ٹھیک ہے. تو 8 بجے سے 5:15 تک 9 10 11 12 1 2 3 4 5. ٹھیک ہے. میں 5 لے رہی ہوں اس کو راؤنڈ فگر کرنے کی. تو دیر آر 9 hours نائٹ. اوکے. تو 1/3 کیا ہو گیا ایزی ہو گیا نا 1/3. تو 9 10 11 is the first part. 12 1 2 is the second part. 3 4 5 3 hours is your afzal waqt of tahajjud. And why afzal? Because these 3 hours Allah subhanahu wa ta'ala himself comes down to the sky which you see it with your bare eyes. اللہ subhanahu wa ta'ala نیچے آتے ہیں اس آسمان پر اور پوچھتے ہیں کوئی ہے جو اس وقت مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے تو تم گواہ رہنا فرشتوں سے کہتے ہیں اور میں اسے دوں گا. اب یہ ہے کہ اب کب دوں گا کیسے دوں گا یہ اللہ کی مرضی ہے لیکن کوئی اس وقت کی دعا ضائع نہیں جاتی. تو if you really want something ask Allah in the best part of the night which is the last part of the night. So جب چھوٹی ہو جاتی ہے راتیں تو آپ کو پتہ یہ ٹائم بھی شارٹ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے. جی کوئی بات نہیں. اور اس کے بعد آپ پھر وتر نہیں پڑھیں گی. کتنی بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم وتر پڑھ کے سو جاتے ہیں پھر اچانک کچھ ہوا نیند آ گئی نہیں آ گئی کبھی غلط خواب آ گیا کبھی باتھ روم کے لیے اٹھے تو دل چاہ رہا ہے یا کوئی پریشانی چپک گئی دماغ کو تو آپ کا دل چاہتا ہے میں اللہ کے سامنے قیام اللیل کر لوں تو آپ کر لیں. there is no problem. وتر سے پہلے بھی کر لیکن اگر if you already have a plan کہ میں نے اور پڑھنا ہے تو بہتر ہے کہ وتر روکیں اور اس کو لاسٹ میں پڑھیں after your قیام اللیل. But if you go to sleep and you're not sure کہ آپ اٹھیں گی یا نہیں تو اپنی وتر پڑھ لیں وتر مت چھوڑیں. ٹھیک ہے. And then get up and pray on nawafil as many as you want. 2 پڑھیں 8 پڑھیں جیسے بھی پڑھیں. میں صرف آپ کے ساتھ شیئر اپنا روٹین اس لیے کر رہی ہوں not because I am better than you or perfect or استغفر اللہ العظیم مجھے بہت ڈر لگتا ہے. This is to share کہ میں it's like if I tell you میں 2 پیناڈول کھاتی ہوں تو سر کا درد چلا جاتا ہے آپ بھی کھا لیں it's something like that. کہ میں یہ جوتا پہنتی ہوں ذرا صحیح ہے آپ بھی یہ جوتا ٹرائی کر لیں it's something like that. Okay. تو میں کیا کرتی ہوں کیونکہ مجھے کام کرنا ہوتا ہے تو میں ہجامہ کر رہی ہوتی ہوں from 9 o'clock in the night till 1 o'clock in the night. Okay, early morning. In Ramadan, my timings go in the night because obviously سب روزے سے ہوتے ہیں. روزے میں ہجامہ کر سکتے ہیں غلط نہیں سمجھنا. میرے میں ہمت نہیں ہوتی ہے. میں مشکل سے روزہ رکھتی ہوں مجھے منع ہے روزہ رکھنا لیکن اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں مجھے کہیں سے تو میں کچھ دوا کھاتی ہوں میں روزے رکھ لیتی ہوں لیکن میں روزے رکھ کے پھر کچھ زیادہ کام نہیں کرتی ہوں. I have to really safeguard my روزہ. ٹھیک ہے. تو میں روزہ بچا کے چلا رہی ہوتی ہوں تو میں اپنے آپ کو کسی چیز سے تھکانا نہیں چاہتی. میں چاہتی ہوں میرا روزہ بس گزر جائے میں روزے رکھ لوں. تو اس لیے I have to shift my day work to night work. اور رات میں کیونکہ اتنی رات میں اس لیے کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ لوگ روزہ کھولیں گے 7 بجے. اب آج کل تو 7 بج جاتے ہیں نا مغرب ختم کرنے کے بعد آپ لوگ کھائیں گے 7:30 بج جائیں گے تو 9:30 سے پہلے تو میں اسٹارٹ نہیں کر سکتی کام کیونکہ آپ لوگ کو 2 گھنٹے فاسٹنگ چاہیے کیونکہ بفور ہجامہ یو نیڈ ٹو بی فاسٹنگ minimum 2 hours to 3 hours. تو اس کے لیے مجھے ٹائم میرا آگے بڑھانا پڑتا ہے تو 10 بجے سے 1 بجے تک میں ہجامہ کرتی ہوں.
تو پھر میں کیا کرتی ہوں کہ 2 بجے سے 4 بجے تک I do my 8 رکعت with قرآن. تو میرا ایک جز ختم کرتی ہوں اور 8 رکعت ختم کرتی ہوں ایک ساتھ کمبائن. ٹھیک ہے, you can do that. It's just what I do, I'm sharing. Not yes, you can. Like this, I have a table. I have specially bought that table for Ramadan. Actually, during last Ramadan, I bought it for this reason. تو میں ایسے کھول لیتی ہوں قرآن. And then I know I'm going to read 8 rakats, so میں 8 portions بنا لیتی ہوں. ٹھیک ہے, اس 8 portions میں جتنے رکعتوں کے بعد مجھے کرنا ہے وہاں سٹکرز لگا لیتی ہوں. Then I do my rakah, turn the pages, continue. اوکے, 1 رکعت ہوگی, 2 رکعت ہوگی. جب 8 رکعت ہو جاتی ہے میرا جز کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو میرے اس دن کا قرآن اور نماز ساتھ ہوگی. اس طرح میں اپنا قرآن خود ختم کر رہی ہوں. مجھے سیٹسفیکشن ہے, اکیلی سکون سے پڑھ رہی ہوں. میرا پورا فوکس اللہ میں ہوتا ہے, قرآن میں ہوتا ہے, ادھر ادھر نہیں جاتا. اور سیٹسفیکشن ہے کہ میں خود پڑھ رہی ہوں. کسی کے پیچھے پڑھنے سے بہتر ہے آپ خود پڑھیں. اور آپ کو یہ موقع ملتا ہے کہ جب شیاطین چینڈ ہیں آپ کا فوکس زیادہ رہے گا. So that is a meditation for you. This is the best time that you have. People talk about me time, na? For me, that is my me time. Okay? You do that and see how beautiful you feel. The connection is so strong that you really feel Allah talks to you. You will feel Allah's presence in your life, His look on you, His rahmah on you, inshallah. Okay? Any other questions? We'll do it afterwards. I will close now because Tanya is feeling that I should close, and I think I also. We will continue asking questions and answering questions. I'm here, I'm not running away. Till all of you get your questions answered, I'll be here. But inshallah, we'll close this mahfil now. So may Allah subhanahu wa ta'ala accept it. Allah ہماری اس محفل کو قبول کرے. آپ سب کے یہاں آنے کو, میرے آنے کو, اور تانیہ پیاری سی بہن ہماری جس نے یہ گھر کھولا ہمارے لیے اور اب اتنی محبت سے ہمیں بلایا, اور جو بھی ہاسپٹیلٹی اس کی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے. اور ان سب کے بدلے اللہ ہمیں بہت سی خیر دے, دنیا کی ہر خیر سے نوازے اور ہر شر سے بچا لے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی بھی ہر خیر سے نوازے اور ہر شر سے بچا لے. جو کچھ بھی اس پوری ٹاک میں صحیح تھا, بینیفیشل تھا, فائدے مند تھا, سب اللہ کی طرف سے. اور اگر اس میں کوئی بھول چوک تھی, غلطی تھی, تو یا میری کمزوری ہے, اللہ مجھے بہتر کام کرنے کی توفیق دے, یا شیطان کا فتنہ ہے, اللہ ہمیں اس کے فتنے سے بچا کے رکھے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن کا پڑھنے سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. جو کچھ بھی ہم پڑھیں سمجھیں ہمیں یاد کرا دے, عمل آسان کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں شعبان کو بہترین طریقے سے اس کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے اور اس کو ہمارے لیے بابرکت بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی بہت ساری برکتیں, رحمتیں, فضیلتیں, جو کچھ اس کا کرم ہے ہمیں عطا کرے, اور ہمیں بھرپور توفیق دے اس کی صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی, اس کا صحیح طریقے سے شکر کرنے کی, اور اس کا صحیح طریقے سے ہر کام کو عمل کرنے کی. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا کرے. اللہ اس گھر میں, اس گھر والوں کو, تانیہ اس کی فیملی کو, ان کے تمام دونوں طرف کی فیملیز کو, اس گھر میں آنے جانے والوں کو, رہنے والوں کو, اور جو اس وقت موجود ہیں اور جو نہیں آ سکے ان کو, اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمتوں میں سمیٹ دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جوار رحمت میں جگاتا, غریق رحمت بنائے. اللہ رزق و روزی میں برکت دے, تانیہ کے گھر میں اور ان کے گھر میں عافیت دے, صحت دے. اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے نوازے, بری نظر سے بچا لے, فتنہ گروں سے بچا لے اللہ تعالیٰ, اور ہم سب کے دلوں کو جوڑے اور ملائے رکھے. ایک دوسرے کے لیے ہمدرد, دعا کو, محبت کرنے والا, مدد کرنے والا ہمیشہ رکھے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.